مرنے کے بعد آخر انسان کی روح کہاں جاتی ہے؟ اور ماہ مبارک رمضان میں اگر شیطان کو قید کر لیا جاتا ہے تو پھر انسان اتنے گناہ انجام کیسے دیتا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج کے FAQ سیریز میں پھر سے آپ کا استقبال کرتے ہیں۔ آج کی اس ٹیکنالوجی سے بھری ہوئی دنیا میں جہاں بھی جائیے وہاں CCTV کیمرے لگے ہوئے ہیں جو انسانوں کی ایکٹیویٹیز پر نظر رکھے رہتے ہیں، لہٰذا کوئی بھی اس طریقے کی کسی بھی ایکٹیویٹی سے پرہیز کرتا ہے کہ جو خلاف قانون ہو اور اخلاق کے بھی خلاف ہو۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ قدرت کی طرف سے 4 CCTV کیمرے ہر وقت انسان کی ایکٹیویٹیز پر نظر رکھے ہوئے ہیں؟ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے کہ جو ہر وقت اپنے بندوں کی ایکٹیویٹیز پر نظر رکھے رہتا ہے، ہر وقت ان کے اعمال اور حرکات کو دیکھتا رہتا ہے۔ اور دوسری طرف فرشتے ہیں کہ جو ہر وقت ہماری ایکٹیویٹیز پر نظر رکھے ہوئے ہیں۔ پھر ہمارے پارٹس آف باڈی ہیں جو ہماری تمام چیزوں کو، ہماری تمام نقل و حرکت کو دیکھ رہے ہیں۔ اور اسی طریقے سے زمین اور آسمان بھی ہیں کہ جو 24 گھنٹہ ہمارے تمام نقل و حرکات کو دیکھ رہے ہیں، ان پر شاہد ہیں، گواہ ہیں کہ ہم کب کون سا اچھا کام انجام دے رہے ہیں، کب کون سا برا کام انجام دے رہے ہیں۔ اور یہ سب قیامت کے دن ہمارے تمام اعمال کی گواہی بھی دیں گے۔ اور بعض روایت میں ملتا ہے کہ پروردگار انسان کے دل کے اندر رہتا ہے، تو گویا ایک CCTV کیمرہ ہے جو ہر وقت ہمارے اندر موجود ہے اور ہماری تمام ایکٹیویٹیز کو دیکھ رہا ہے۔ اسی سے متعلق آج کا ہمارا پہلا سوال ہے جسے برادر باقر حسنین کویت سے پوچھ رہے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، جزاک اللہ خیر، مولا سلامت رکھیں۔ فضل میڈیا سے میرا یہ سوال ہے، حدیث میں آیا کہ اللہ مومن کے دل میں رہتا ہے، اس کا مطلب ہے کہ اللہ کسی چیز کے اندر آ سکتا ہے؟ حضور اس کا جواب دیجیے گا پلیز مجھے۔ اس سوال کے جواب کے لیے چلتے ہیں حجت الاسلام مولانا وسیم سبحانی صاحب کی خدمت میں، دیکھتے ہیں وہ کیا جواب دیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں عزیزان من، اس قسم کی جو روایات ہیں، واضح سی بات ہے کہ ان روایات سے مراد یہ تو نہیں ہے کہ مومن کے قلب میں خدا حلول کرتا ہے۔ جس طریقے سے آپ پانی گلاس کے اندر ڈالتے ہیں اس طریقے سے نہیں ہے، کیونکہ پروردگار عالم کی ذات جسم و جسمانیات کی محدودیتوں سے مبرہ ہے، پاک ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ جو جسم و جسمانیت کی قیودات اور محدودیتوں سے پاک ہو تو وہ مکان کے قیودات سے بھی پاک ہے۔ مکان اس کے لیے ہوتا ہے جو جسم ہو، جسم جہاں پر بھی ہوگا وہاں پر محدودیت ہے، جہاں پر بھی محدودیت ہوگی وہاں پر امکان ہے، اور جہاں پر ممکن الوجود کی بات ہو وہاں پر خدا کا تصور نہیں ہے۔ بس اس سے مراد یہ تو نہیں ہے کہ جیسے عام طور پر ایک شے کو دوسری شے میں رکھا جاتا ہے۔ پھر سوال یہ ہے کہ کیا مراد ہے؟ اہل معرفت اس کا دقیق جواب دیتے ہیں جو قرآن اور روایات سے بھی سمجھ میں آتا ہے۔ پروردگار عالم اس پوری کائنات کو، کائنات کے جتنے بھی موجودات ہیں، ایک ایک موجود کو اپنے کمالات کی آیت اور نشانی بتاتا ہے۔ قرآن میں بھی آیت آتی ہے سنوریہم آیاتنا۔ اہل معرفت کہتے ہیں کہ اس قسم کی جو تعبیرات ہیں کہ قلب المؤمن عرش الرحمن، مومن کا دل رحمان کا عرش ہے، یا لا یسعنی ارضی ولا سمائی ولیکن یسعنی قلب عبدی المؤمن، کہ مجھے نہ زمین سما سکتی ہے نہ آسمان، لیکن میرے مومن بندے کا قلب اور دل مجھے سما سکتا ہے۔ ان سے مراد یہ ہے کہ مومن انسان خداوند متعال کے موجودات میں سے ایک ایسا موجود ہے جو خداوند متعال کے کمالات کو تمام موجودات سے احسن طریقے سے حکایت کرتا ہے۔ یعنی کائنات کا ذرہ ذرہ خدا کے کمالات کو دکھاتا ہے، لیکن کامل ترین کمالات خدا کو مومن دکھا سکتا ہے۔ یہی شاید معنی ہے اس آیہ کریمہ کا بھی کہ انا عرضنا الامانت، کہ ہم نے آسمانوں پر، زمین پر، پہاڑوں پر اپنی امانت کو پیش کیا، لیکن فابین ان یحملنھا، انہوں نے اٹھانے سے انکار کر دیا، واشفقن منھا، اور اس سے ڈر گئے، وحملھا الانسان، اور انسان نے اس امانت الہی کو اٹھا لیا۔ وہ امانت الہی یہی ہے کہ خداوند متعال کے کمالات کو دکھانا۔ اور عجب نہیں ہے کہ یہ مولا امیر علیہ السلام کا جو جملہ ہے کہ ما للہ آیۃ اکبر منی بھی اسی چیز کی طرف اشارہ ہو۔ کائنات میں کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے جو مجھ سے بڑھ کر خدا کی آیت اور نشانی ہو۔ بس یہ جو کہا جا رہا ہے کہ میں مومن کے دل میں رہتا ہوں، یہ ظاہری رہنا مقصود نہیں ہے، یعنی قلب مومن کے اندر یہ توان ہے کہ میرے کمالات کو جس طریقے سے دکھانے کا حق ہے اس طریقے سے دکھائے۔ اگلا سوال منتظر حسین صاحب بنارس سے کر رہے ہیں کہ مرنے کے بعد انسان کی روحیں کہاں جاتی ہیں؟
اور جو شخص مر جاتا ہے وہ مرنے کے بعد کیا اپنے ریلیٹیو سے کانٹیکٹ کر سکتا ہے؟ اور 40ویں کے بعد مرنے والے کی روح آخر جاتی کہاں ہے؟ اس سوال کا جواب دے رہے ہیں مولانا محمد میاں عابدی صاحب۔ روح کے متعلق روایات کی روشنی میں باقاعدہ شب جمعہ روح اپنے گھر پر واپس آتی ہے، جہاں اس کے فرسٹ ریلیٹیو رہتے ہیں، بیٹا، زوجہ، گھر والے، وہاں پر آ کر کے اس بات کی توقع رکھتی ہے کہ اس کے جو باز ماندگان ہیں اس تک کچھ ایصال کرے، اور وہ یہ کہتی بھی جاتی ہے کہ جس طریقے سے آج تم ہمارا ساتھ دو گے، کل تم تک پہنچانے والے لوگ دوسرے ہوں گے۔ تو قطع تعلق ایسا نہیں ہوتا۔ مومنین کو خدا بند عالم مومنین کی ارواح کو اجازت دیتا ہے کہ باقاعدہ وہ رفت و آمد رکھیں، اسی لیے مرنے کے بعد روح کا جو توسعہ ہے وہ بڑھ جاتا ہے، اس کا سیاہ بڑھ جاتا ہے۔ مادے کی صورت میں، جسم کی صورت میں بہت ساری چیزوں سے وہ آگاہ نہیں ہوتا، لیکن روح بہت ساری چیزوں سے آگاہی اللہ کی جانب سے اس کو یہ آگاہی دی جاتی ہے، تو اس کا رابطہ رکھ سکتا ہے۔ 40واں یا 40ویں کے پہلے اور 40ویں بعد کا کوئی بھی اس میں دخل نہیں ہے۔ حتیٰ روحوں کے سلسلے میں ہے کہ جو مومنین کی ارواح ہے وہ وادی السلام کی طرف جاتی ہے۔ وادی السلام ایک سرزمین ہے، اسی مادی زمین کے اوپر ہے نجف میں، اسی کے اوپر آسمانوں کے اوپر وادی السلام ہے، جہاں پر وہ وادی، وہ جگہ کہ جہاں سلامتی ہی سلامتی ہے۔ اسی کے مقابل وادی براہوت ہے۔ مرنے والے اگر مومن نہیں ہے تو ان کی ارواح بے چین رہتی ہے اور وہ در واقع عذاب میں معذب رہو۔ اب آیا جو مومنین کی ارواح نہیں ہے ان کو بھی اختیار ہے، ہاں بعض اوقات خداوند عالم ان کو بھی وقتی اجازت دیتا ہے اس بات کی کہ وہ بھی آگاہ کر سکیں کہ دیکھو ہم کس طرح عذاب میں ہیں، تاکہ دوسروں کے لیے وہ امتحان گاہ بن سکے، امتحان بن سکے اور آگاہی دے سکیں۔ یہ سب کچھ البتہ بے حکم خدا ہے، چاہے مومنین کی ارواح ہو یا کافرین اور دشمنان اہل بیت کی ارواح ہو، لیکن کنٹیکٹ کرنا ارواح سے یہ ممکن ہے، رابطہ کرنا ممکن ہی نہیں۔ حتیٰ مرنے والی ارواح بھی رابطہ کر سکتے ہیں، اور بعض اعمال ایسے ہیں کہ جو شریعت میں اس کا بہت سراہا نہیں گیا ہے، لیکن کچھ ایسے ہیں عمل کرنے کے بعد انسان خود زندہ انسان مردہ روح سے بھی، یعنی وہ انسان جو مر گیا ہے اس روح سے بھی رابطہ برقرار کر سکتا ہے۔ ناظرین، اگر روحوں سے متعلق اور بھی سوالوں کے جواب آپ کو حاصل کرنے ہیں تو آپ ہمارا پچھلا ایپیسوڈ دیکھ سکتے ہیں۔ اگلا سوال ممبئی سے امن عباس صاحب کر رہے ہیں، آئیے دیکھتے ہیں۔ السلام علیکم، میں امن عباس ممبئی سے۔ میرا سوال فجر میڈیا سے ہے کہ یہ بات تو فیکٹ ہے کہ اللہ میں اچھائیاں ہی اچھائیاں پائی جاتی ہیں، بے شک اس کے اندر کوئی برائی نہیں پائی جاتی، تو پھر اس دنیا میں اتنی برائیاں کیوں پائی جاتی ہیں؟ شکریہ بہت بہت، رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس سوال کا جواب دے رہے ہیں حجت الاسلام مولانا فصاحت حسین صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ برائیاں دو طرح کی ہیں، کچھ وہ ہیں کہ جو انسانوں کے ذریعے سے پیدا ہوتی ہیں، جیسے مثال کے طور پر کوئی کسی کو مار دیتا ہے، قتل کر دیتا ہے، اور دوسرے بہت سارے جرائم، کرائمز جو انجام پاتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ خداوند عالم نے انسان کو اختیار دیا ہے، یعنی یہ کہ فری ول دی ہے اسے کہ وہ چاہے اس کام کو کرے اور چاہے دوسرے کام کو کرے۔ مثال کے طور پر ہاتھ دیا ہے، ہاتھ سے اچھا کام بھی کیا جا سکتا ہے اور اس سے کسی کو نقصان بھی پہنچایا جا سکتا ہے۔ خدا نے ایسا کیوں کیا؟ خدا نہیں چاہتا تھا کہ انسان کو روبوٹ کی طرح سے بغیر ارادے کا بنائے، بلکہ خدا چاہتا تھا کہ اسے وہ انسان جو بھی کام کرے، اچھا کام کرے یا برا کام کرے، دونوں اپنے ارادے اور اپنی ہی مرضی کے تحت کرے تاکہ اس کام کی اہمیت ہو۔ ورنہ اگر کوئی روبوٹ مثال کے طور پر کوئی اچھا کام کر دے گا تو اس کی تعریف نہیں کی جائے گی۔ تو خدا اس وجہ سے چاہتا تھا کہ انسان کو اختیار کے ساتھ میں بنائے، اسے فری ول دے، ارادہ دے۔ اب یہ انسان اس کا مس یوز کرتا ہے چونکہ، تو وہ اس وجہ سے کائنات میں برائی پیدا ہوتی ہے۔ دوسری قسم کی جو اس دنیا میں ہمیں برائیاں دکھائی دیتی ہیں وہ ہیں نیچرل ڈیزاسٹرز کی وجہ سے آنے والی جو قدرتی مشکلات ہیں، جیسے زلزلہ آ جاتا ہے، سیلاب آ جاتا ہے۔ تو یہ سب کیوں آتا ہے؟ ان کی نیچرل بہت ساری وجوہات ہیں، اپنی سائنٹیفک وجوہات ہیں کہ، لیکن اس کی گفتگو کیے بغیر بس اس کا ایک فائدہ یہ ذکر کروں کہ عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ کہیں پر اگر کوئی بھی پریشانی آتی ہے، کوئی بھی مشکل آتی ہے، تو پھر لوگ خداوند عالم کو جو بھولے ہوئے رہتے ہیں وہ بھی خدا کو زیادہ یاد کرنے لگتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر ایک روڈ ہو اور اس پر آدمی تیزی سے کار چلا رہا ہو، اس پر اسپیڈ بریکر اس لیے بنایا جاتا ہے تاکہ مثال کے طور پر اگر کوئی کسی کو نیند آ جائے، کوئی غفلت کا شکار ہو، تو وہ اس کی نیند ٹوٹ جائے اور وہ وہاں پر توجہ کے ساتھ میں چلائے۔ تو ایسے ہی یہ جو مشکلات ہیں، یہ جو برائیاں ہیں، یہ اس اسپیڈ بریکر کا کام کرتی ہیں لوگوں کے لیے۔ روایات میں بھی اس کو بیان کیا گیا ہے کہ جو مشکلات ہیں وہ ہر
ایک کے لیے الگ الگ جو ہے وہ حیثیت رکھتی ہیں. جیسے مولا کائنات کی حدیث ہے کہ ان البلاء للظالم ادب، کہ یہ جو مشکلات ہوتی ہیں ان کے ذریعے خدا ظالموں کی تنبیہ کرتا ہے. وللمؤمن امتحان، اور مومن کے لیے یہی بلا، یہی مشکل جو ایک غیر مومن کے لیے آتی ہے، ایک ظالم کے لیے آتی ہے، وہی مومن کی زندگی میں بھی آتی ہے، لیکن یہ اس کے لیے امتحان کا درجہ رکھتی ہے. وللانبیاء درجۃ، اور انبیاء کے سامنے جو مشکلات آتی ہیں وہ ان کے درجات میں اضافے کا باعث بنتی ہیں. تو اس لیے ان مشکلات کے، ان پریشانیوں کے سب کے الگ الگ فائدے ہیں الگ الگ لوگوں کے لیے. ناظرین، یہ ماہ مبارک رمضان ماہ مغفرت، ماہ برکت ہے. اس میں زیادہ سے زیادہ دعائیں کرنی چاہیے، زیادہ سے زیادہ استغفار کرنا چاہیے. پروردگار کی رحمتوں کا نزول ہو رہا ہے 24 گھنٹہ، ہر پل ہر لحظہ ہمیں اس کی نعمتوں سے استفادہ کرنا چاہیے، اور یقیناً آپ استفادہ کر رہے ہوں گے. گزارش ہے کہ آپ اپنی دعاؤں میں فجر میڈیا کی ٹیم کو ضرور یاد رکھیے گا. اور اسی ماہ مبارک رمضان کے متعلق ایک سوال آیا ہے کہ جب شیطان کو اس ماہ مبارک میں قید کر لیا جاتا ہے تو آخر پھر انسان گناہ انجام کیوں دیتا ہے؟ اور اس سوال کا جواب حاصل کرتے ہیں حجت الاسلام مولانا جوہر عباس صاحب تنزانیہ سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین. خود انسان کا نفس امارہ وہ تو اپنی جگہ کے اوپر ہے، خود اس کی خواہشات نفس امارہ وہ خود انسان کو وادار کرتا ہے گناہ کی طرف، اور انسان اس نفس امارہ کے جال میں پھنس جاتا ہے اور گناہ کر بیٹھتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کا نفس امارہ بھی اس کی زندگی میں اثر انداز ہے. شیطان کا بند ہونا ایک الگ چیز ہے، لیکن نفس امارہ پہ کنٹرول کرنا وہ ایک الگ چیز ہے. پیغمبر ختمی مرتبہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ ملائکہ کو حکم دیتا ہے ماہ رمضان میں شیطان کو بند کر دو، جتنے شیطان ان کو بند کر دو، اور جنت کے دروازوں کو کھول دو، رحمت کے دروازوں کو، اللہ کے رحمت کے دروازوں کو، برکتوں کے دروازوں کو کھول دو. اگر واقعاً ایک انسان اپنی زندگی میں چینجنگ لانا چاہتا ہے تو اسے رمضان کے اندر بہترین موقع ہے. اس وقت شیطان بند ہے اور انسان کا جو نفس امارہ ہے اس کے اوپر انسان کنٹرول کر کے اور اپنا تزکیہ کرے گا، اپنے وجود کا تزکیہ کرے گا، اور ایک بہترین زندگی کی طرف وہ گامزن ہو جائے گا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین، آپ بھی اپنے سوالوں کو ہم تک بھیج سکتے ہیں اور ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ اس کا جواب آپ تک پہنچائیں. انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں ملتے ہیں، تب تک کے لیے خدا حافظ، فی امان اللہ. جہنم میں آخر ہمیشہ کون سے گنہگار رہیں گے؟ اور جب مشکلات کے بعد آسانی کا وعدہ کیا گیا ہے تو ہم اپنی زندگی میں کیوں دیکھتے ہیں کہ صرف مشکلات ہی مشکلات ہیں؟